رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی بڑے خوش قسمت ہیں، اور میں یہ بات ضروری کہنا سمجھتا ہوں عزیزان ملت کہ اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جو لوگ جب سے حملہ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک فکر مند رہے، دعائیں کیں، اور پھر جب اکبر الدین اویسی کو کل کیئر ہسپتال سے ڈسچارج کیا تو اس وقت بھی ایک جذبات کا جو مظاہرہ کیا گیا، میں اس کا بھی آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان ملت، یقین جانیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا آپ کی اس بے پناہ محبت، آپ کے جذبات کی نہ صرف قدر کرتی ہے بلکہ ہم آپ کے احسان مند ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے 100 زندگی دیتا اور میں اس 100 زندگی کو بھی آپ پر قربان کر دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ میں نے آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا. عزیزان ملت، یہ جو محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے ہم تمام کے دلوں میں پیدا کی، یہ ہر کسی سیاسی جماعت کو یہ محبت نہیں ملتی. بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اعزاز حاصل ہے کہ اس جماعت کو لوگوں نے اپنے ووٹ سے نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اپنے خون پسینے سے اس جماعت کو مضبوط کیا. اس جماعت کو لوگوں نے، عوام نے، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی دعاؤں سے مضبوط کیا. اس جماعت کو غیور مسلمانوں نے اپنے آنسوؤں سے، اپنے پسینے سے، اپنے خون سے مضبوط کیا. اور مجلس اتحاد المسلمین ہم تمام کا ایک سرمایہ ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی، چاہے وہ اکبر الدین اویسی ہو یا پاشا قادری ہو، یہ قوم اور ملت کا ایک سرمایہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر اکبر الدین اویسی کے اوپر جن لوگوں نے سازش اور منصوبہ تیار کیا اور جن ظالموں نے اس سازش اور منصوبے کو روب عمل لایا، اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا ضروری ہے کہ ایک اکبر الدین اویسی کے وجود سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے. اور اگر اکبر الدین اویسی کے خلاف جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر وہ ظالم اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو کس کی کامیابی ہوتی؟ اکبر الدین اویسی کا وجود ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹکتا رہے گا. اکبر الدین اویسی کا وجود، جو لوگ ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، وہ یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے کہ اکبر الدین اویسی غریبوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان سے کھندے سے کھندا ملا کر مظلوموں کے حقوق کی بازیابی کی بات کرے. اکبر الدین اویسی کا وجود ان تمام منافقین کے لیے ایک کانٹا ہے جو ملت اسلامیہ کے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں.
اکبر الدین اویسی کا وجود ان تمام ظالموں کی نیند حرام کرتا ہے جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی غریبوں کے درمیان میں کھڑا ہے۔ یہ تمام کے تمام اپنے اسلام دشمن منصوبوں کو روب عمل نہیں لا سکتے، اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اکبر الدین اویسی ان کے درمیان ان میں کھڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے اور اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اگر کن فیکون فرما دے تو معاملہ ختم، مگر عزیزان ملت، قوم اور ملت کی رہنمائی کے لیے ایک بے باک سپاہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قائد بنتا ہے، مسلمانوں کی جو رہبری کرتا ہے، جو شخص سامنے آتا ہے، برسوں لگ جاتے ہیں اس کو اپنی شخصیت کو ڈھالنے کے لیے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنے زندگی کے کم حصے میں، کم عمری میں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو مقام عطا کیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مرحوم قائد کے انتقال کے بعد مجلس اتحاد المسلمین میں وہ طاقت نہیں رہے گی، مگر زمانے نے دیکھا کہ اگر آج اکبر الدین اویسی کو آج عوام کی اتنی بے پناہ محبت ملتی ہے اور لوگ بے ساختہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ظالموں کے لیے بد دعا دیتے ہیں، اور اکبر الدین اویسی کی قابلیت اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں عزیزان ملت، تو ایک تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اور دوسرا مرحوم قائد سالار ملت کا وہ کارنامہ ہے کہ مرحوم قائد نے اپنی زندگی میں نہ صرف مجھے اکبر الدین اویسی بلکہ تمام مجلسی رفقا کو ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا، اور مرحوم قائد آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر مرحوم قائد کی تمام ہدایتیں ہمارے لیے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آج اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین میں موجود ایک طاقتور شخصیت کے خلاف ایک منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ الیکشن میں کھڑے ہو کر دیکھ لیے، ہرا نہیں سکے، ریکیک الزامات لگائے۔ یہ دونوں اردو اخبارات، آپ جانتے ہیں کہ دونوں اردو اخبارات 2006 سے لگاتار کو ایسا دن نہیں جاتا تھا جب اکبر الدین اویسی کے خلاف کارٹون بنا کر ڈالے جاتے تھے، ریکیک حملے کیے جاتے تھے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک اردو اخبار اکبر الدین اویسی کو عورت کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا تھا، کارٹون بنا بنا کر ڈالے، جھوٹے الزامات لگائے، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو عزت سے نوازا، اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے نوازا۔ جو اردو اخبارات اپنے صفوں کو کالا کر رہے تھے مجلس کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر، ان کے ان جھوٹے باتوں کا اثر مسلمانوں کے دلوں پر نہیں ہوا، اور دلوں کو موڑنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو آج اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ جمہوری انداز سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور نہیں کر سکے، تو آج اکبر الدین اویسی کی جان لینے کے لیے سازش بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا۔ میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جس وقت ایک اردو اخبار اکبر الدین اویسی کے خلاف کارٹون ڈال رہا تھا، تو یہی دارالسلام میں نوجوان سووں کی تعداد میں ایک وفد کی شکل میں آئے، اور آ کر اکبر الدین اویسی سے کہا کہ اکبر صاحب بہت ہو گیا، آپ کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ یا ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم اس کا جواب دیں، یا پھر آپ کم سے کم، اگر آپ ہم کو اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم آپ کا اخبار ہے، آپ کے بھائی کا اخبار ہے اعتماد، اس میں ان ایڈیٹروں کے خلاف کارٹون ڈالیے۔ اس وقت عزیزان ملت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، تو
تو اکبرالدین اویسی نے اپنی زبان سے کہا کہ میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، میں تمہاری تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر میں ان کے کارٹون ڈالوں گا اپنے اخبار میں تو ہم کیسے ان گستاخوں کا مقابلہ کریں گے ڈنمارک کے، جو ڈنمارک کے اخباروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم نے صبر کیا۔ یہ اردو اخبارات اصل سازش اور منصوبے کے اصل یہی ذمہ دار ہیں۔ اکبرالدین اویسی پر حملے کے اصلی مجرم یہ دونوں اردو اخبارات کے ایڈیٹر عزیزان ملت، کہ میرا مرحوم قائد سالار ملت اسی کیر بنجارہ دواخانے میں بیمار تھے، تو یہی ایک اردو اخبار نے ایک خبر چھاپی کہ نہرو زوالوجیکل پارک میں ایک چور نے ایک شیرنی کو مار دیا، بعد میں اس کی گرفتاری ہوئی، تو اردو اخبار نے اپنی آخری صفحے کے اوپر ایک خبر چھاپی نمایاں انداز میں کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم نے صبر کیا۔ کسی بیٹے کے لیے، کسی اولاد کے لیے سب سے مشکل دہ وقت ہوتا ہے جب ان کے ماں باپ بیمار پڑتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد یا ان کی والدہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم نے صبر کیا، ہم خاموش بیٹھ گئے۔ ایک ایک حملے کیے گئے، کیا کیا نہیں لکھا ہمارے بارے میں۔ آج جن ظالموں نے حرکت کی اکبرالدین اویسی کے خلاف، کیا یہ اردو اخبارات کے ایڈیٹروں نے یہ ظالموں کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر اخبارات میں تصاویر شائع نہیں کی؟ کیا ان کے ساتھ بٹھا کر ان کی گلپوشی نہیں کی؟ آج جو لوگ اکبرالدین اویسی پر حملہ کیے، کیا ان اردو اخبارات نے ان کی سرپرستی نہیں کی؟ عزیزان ملت، یہ دو اردو اخبارات ہیں جو ہمیشہ سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کر دیا جائے۔ ارے ظالموں، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہندوستان میں اگر کہیں پر مسلمانوں کی ایک بے باک آواز ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اس کے بعد اگر کہیں پر آواز ہے تو کیرلا میں مسلم لیگ ہے، آج آسام میں بدرالدین اجمل نے وہاں پر کامیابی حاصل کی۔ اور مجھے بتاؤ عزیزان ملت، 25 کروڑ مسلمانوں کی اگر کوئی بے باک نمائندگی کرتا ہے ایوان پارلیمان میں تو مجلس اتحاد المسلمین۔ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں اگر کوئی بے باک نمائندگی کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین۔ آج بتاؤ اکبرالدین اویسی سے دشمنی کس بات پر؟ یہی اکبرالدین اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی نے مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ہوا، لمبنی گوکل چاٹ کا بم بلاسٹ ہوا، اس کے بعد کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، قومی اقلیتی کمیشن نے دورہ کیا، کورٹ کا ایڈوکیٹ کمشنر نے جا کر جیل میں ان بچوں سے انٹرویو لیا اور اپنی رپورٹ میں کہا کہ بچے جو مسلمان بچوں کو گرفتار کیا گیا معصوم بچے ہیں، ان کو اذیتیں دی گئیں۔ یہی اکبرالدین اویسی نے، شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جب بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو مجلس اتحاد المسلمین نے 20 لاکھ کے قریب بیل کا انتظام کیا، ان بچوں کو نکالا۔ یہی اکبرالدین اویسی نے، یہ بچے جو روزگار سے محروم ہو گئے تھے، یہی اکبرالدین اویسی نے تھوڑی کوشش کی کہ کم سے کم ان بچوں کو روزگار سے لگایا جائے۔ راجشیکھر ریڈی مرحوم چیف منسٹر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ان بچوں کو روزگار سے لگانا چاہیے۔ راجشیکھر ریڈی پہلے راضی نہیں ہوئے، بعد میں راضی ہوئے، اکبرالدین اویسی نے کچھ انتظام کیا۔ پھر یہی کرن کمار ریڈی چیف منسٹر ہیں، یہی اکبرالدین اویسی قائد مقننہ کی قیادت میں آندھرا پردیش کی اسمبلی بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں کہیں پر ایسا نہیں ہوا کہ چیف منسٹر کو مجبور کیا مجلس اتحاد المسلمین نے۔ چیف منسٹر کو کھڑے ہو کر معافی چاہنا پڑا اور کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہماری حکومت سے غلطی ہوئی، ہماری پولیس کی ایجنسیوں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے غلطی کی، ان بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اکبرالدین اویسی نے کہا کہ معافی سے کام نہیں چلے گا کرن کمار ریڈی صاحب، آپ کو ان بچوں کی مدد کرنی چاہیے،
ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے، ان پولیس والوں کو برطرف کرنا چاہیے جنہوں نے ان معصوم بچوں کو 25-25 دن رکھ کر غیر قانونی طریقے سے رکھ کر ان کو اذیتیں دیں، جسمانی تکالیف دیں، ان کی زندگیوں کو خراب کر دیا۔ بتائیے عزیزان ملت، ہندوستان میں ایسے کئی واقعات ہوئے، بمبئی کا فساد ہوا، بمبئی میں ظلم ہوا، کیا کسی وہاں پر رکن اسمبلی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کھڑے ہو کر وہاں کے چیف منسٹر سے کہہ سکے؟ گجرات میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آسام میں ظلم ہوتا ہے، بنگال میں ظلم ہوتا ہے، اتر پردیش کی سرزمین پر آج بھی ظلم ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر کوئی نمائندہ ہے تمہارا جو حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے کہ تم نے غلطی کی، تم کو معافی مانگنا پڑے گا؟ تم کو جنہوں نے تمہاری غلطی کی وجہ سے بچوں کی زندگی خراب ہوئی، ان کے روزگار کا انتظام کرنا پڑے گا، ان بچوں کو کمپنسیشن دینا پڑے گا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اکبر الدین اویسی سے دشمنی کیوں؟ پچھلے سال حیدرآباد میں فساد ہوا، 60-70 کے قریب بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہی اکبر الدین اویسی آگے بڑھے، آ کر مجھ سے کہا کہ جماعت کو ان بچوں کی مدد کرنی چاہیے، 50 لاکھ کی بیل کا انتظام ہم نے کیا۔ یہ ظالموں کو پسند نہیں آیا، کہ لوگ پسند نہیں کرتے، یہ اسلام دشمن طاقتیں برداشت نہیں کرتی کہ ظالم ظلم کرتا ہے، مسلمان بچوں کو رات میں گرفتار کرتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین لیگل ٹیم کو تیار کرتی ہے، ان بچوں کو ضمانت پر رہا کرواتی ہے۔ جب یہ فساد ہو رہا تھا، ایک منٹ، جب فساد ہو رہا تھا، یہ اردو اخبارات کے ایڈیٹر کہاں پر تھے؟ کیا ہی نکلے کوئی فساد کے وقت؟ حیدرآباد کرفیو میں تھا، کہاں تھے یہ ظالم لوگ جو آج ایک نہتے کے اوپر 14 لوگ مل کر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ بہادر لوگ جب بچوں کو گرفتار کیا گیا 5-6 بار کس کے بچوں کو، تو رات کے اندھیرے میں اکیلا اکبر وہاں پر جاتا ہے، جن بچوں کو گرفتار کیا ان کے ماں باپ کو دلاسا دیتا ہے۔ یہ نظر نہیں آئے یہ ظالم لوگ، یہ باکڑے پہلوان نظر نہیں آئے جب حیدرآباد کرفیو میں تھا، کہیں نظر نہیں آئے۔ کہاں تھے لوگ؟ میں تم سے سوال کر رہا ہے الیان فصلان سر، جو لوگ بھیک مانگ رہے تھے یہاں پر آ کر وراثت رسول خان کے خلاف ووٹ کی، کہاں تھے لوگ؟ کیا تم کو کرفیو میں ان کے چہرے نظر آئے؟ کیا تم کو وہ نظر آئے کہ کم سے کم کوئی پھر کے تم کو دلاسا دے سکے؟ ارے ہم جانتے ہیں کرفیو میں ہیبت اور خوف کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک مجلس کا رکن اسمبلی اس راستے سے گزرتا ہے اور اگر کسی ماں اور بہن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ اطمینان سے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یقیناً اس گھر کے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم کہ مجلس کا آدمی پھر رہا ہے۔ کہاں تھے یہ لوگ؟ مگر نہیں، بہادری ان کی اس میں نظر آئی کہ نہیں، جان سے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، گولیاں ماریں گے، چاقو چلائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت کہ ایک رکن اسمبلی اپنے حلقے میں جاتا ہے، بارکس کا قبرستان مقامی لوگ نمائندگی کرتے ہیں، کئی سال سے نمائندگی کر رہے تھے کہ اس کی حصار بندی کی جائے، حصار بندی کی جائے۔ اکبر الدین اویسی نے اپنے بجٹ سے 1 کروڑ روپیہ دیا اس قبرستان کی حصار بندی کے لیے۔ جب منصور اولگی کے دفتر میں جاتی ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو موٹر سائیکل سامنے ڈالتے ہیں، ڈال کر موٹر سائیکل ڈال کر کہتا ہے کہ تمہارے سے بات کرنا ہے۔ اکبر الدین اویسی نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ آؤ کیا بات کرنا ہے تمہیں، کیا تکلیف ہے تمہاری بتاؤ۔ تو وہ شخص قریب آ کر جو گوشت کی دکان پر ستور ہوتا ہے اس سے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیتا۔ 1 نہیں 2 نہیں 29 وار اکبر الدین اویسی کے بائیں ہاتھ پر کرتا ہے۔ تو ایک ظالم آ کر ریوالور سے 4 گولیاں چلاتا ہے۔ جب اکبر الدین اویسی شدید زخمی حالت میں بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوسری جانب جیپ کے گر جاتے ہیں،
تو ایک اور ظالم آ کر کرکٹ کے بیٹ سے پیروں پر جسم پر مارتا ہے، دوسرا آ کر چاقو سے 3-4 وار پیٹ میں کرتا ہے، اس جگہ پر چاقو مارتا ہے جہاں پر گولی گھس چکی ہے جسم میں، تو ایک اور ظالم آتا ہے بھاگ کر سینے پہ چڑھ کر 3-4 وار چاقو کے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل و دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ٹی وی پر وہ مناظر، جب ٹی وی 4 نے اس کو ریلیز کیا تو آپ نے دیکھا کہ کیسا ظلم ہو رہا تھا۔ اور پھر یہ اردو اخبار خبر میں لکھتے ہیں، اپنے اخبار میں لکھتے ہیں کہ جو شخص سینے پر بیٹھ کر 3 وار کر چکا اور جب آخری وار گردن پر مارنے والا تھا اکبر الدین اویسی کی، تو احمد بلالہ کا سیکورٹی گارڈ، اللہ اس کو اچھا رکھے، اس کے خاندان کو اچھا رکھے، وہ گولی مارتا ہے تو وہاں پر گرتا ہے اور بھاگ کر جا کر زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اردو اخبار کے ایڈیٹر اپنے اخبار میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا نام شہید۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص مسلمان کو مار رہا ہے، جو مسلمانوں کے قائد کو مار رہا ہے، اس کو اردو اخبار شہید لکھتے ہیں۔ آپ بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ اسلام کے دشمن ہے یا نہیں؟ دوسرا اخبار لکھتا ہے کہ 2 گروپوں کی لڑائی، 2 گروپ کی لڑائی، یعنی اگر اکبر الدین اویسی خدا نہ خواستہ اس دن وہ مر جاتے اور وہ بچ جاتا جو مر گیا، تو کیا اس کو اب غازی لکھتے؟ کیا اس کو اب غازی لکھتے؟ یہ کون سی شہید کی تشریح ہے مجھے نہیں معلوم۔ لگتا ہے کہ اخبار کے ایڈیٹر صاحب اپنا ایمان ختم ہو چکا ان کا، وہ گود میں بیٹھے ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے۔ یہ کون سی تشریح ہے شہید کی مجھے بتائیے آپ۔ زمین کی بات کرتے ہیں، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے۔ میں متعلقہ رکن پارلیمان ہوں، اگر کوئی زمین پر قبضہ کرتا ہے گورنمنٹ کی زمین پر تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کتنی زمین؟ 80 ایکڑ زمین ان کے باپ کی ہے کیا؟ نہیں ہماری ہے، ہم برسوں سے کرے آ رہے۔ کہاں کاغذات؟ لکھو اردو اخبارات، بتاؤ تم جس کی پشپنائی کر رہے ہو، تم جس کا منصوبہ بنائے، تم جس کو تیار کیے، ان کے زمین کے کاغذات کیا ہے مجھے بتاؤ، پیش کرو عوام کے سامنے۔ جو تمہارے مہرے ہیں، جو تمہارے پیادے ہیں، کہاں ان کی زمین کے کاغذات؟ نہیں، زمین کا جھگڑا نہیں ہے مسلمانوں، یہ جھگڑا ہے قیادت کو کمزور کرنے کا، یہ سازش ہے مجلس کو ختم کرنے کی، یہ سازش ہے کہ جس طرح آج گجرات کی سرزمین پر مسلمانوں سے ننگا ناز کیا گیا، نریندر مودی نے چن چن کر وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، بمبئی میں جس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، جس طرح اتر پردیش میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، جس طرح اتر پردیش میں فسادات ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آ کر حکومت سے نہ لڑے، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے، مسلمانوں کا وقار ختم ہو جائے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ ان کی سازش، یہ ان کی دلی خواہش آج بھی ہے۔ آج اکبر الدین اویسی ایک نہیں ہے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد کا ہر نوجوان اکبر الدین اویسی ہے میرے لیے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اسد الدین اویسی کی جان میرے جسم میں نہیں ہے، اسد الدین اویسی کی اگر جان جب چلے جائے گی جب جماعت کو نقصان پہنچے گا۔ جماعت ہم تمام سے بڑھ کر ہے، جماعت ہے تو ہم ہیں، جماعت نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، تم نہیں ہو، ہم تمام کے اگر ایک پہچان ہے، ایک طاقت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یہ لوگ اس طاقت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اور ہوا کیا؟ اتنا حملہ کیے۔ آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر
اکبر الدین اویسی 4 گولیاں کھاتا ہے, 29 وار بائیں ہاتھ پر پڑتے ہیں, پیٹ کے اوپر 10 بار چاقو سے مارا جاتا ہے, مگر یہ شیر کا بچہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوتا ہے. یہ شخص اگر کوئی اس ٹی وی پر دکھائے گئے مناظر کو غور سے دیکھے گا تو وہ میری اس بات سے متفق ہوگا کہ اکبر الدین اویسی کے چہرے پر خوف نہیں تھا. اکبر الدین اویسی کے چہرے پر خوف نہیں تھا. اکبر الدین اویسی ان لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو. اکبر الدین اویسی مقابلہ کر رہا تھا. اگر ہاتھ پر وار نہیں پڑتا تو ریٹر صاحب مجھے پورا یقین ہے وہاں پر 1 نہیں 6 لوگ مرتے, تمہارے 6 لوگ مرتے. مگر آپ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. میرے گھر پہ آ کے حملہ کرے, کہاں تمہارا گھر, کہاں تمہارا گھر اور کہاں منصور اولگی کا دفتر. یہ پورا منصوبہ سازش تیار کی گئی ہے. الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں جب ٹی وی پر وہ منظر دیکھ رہا تھا میں ایک چیز دیکھ کر بے حد متاثر ہوا, اور میں خوش بھی ہوا کہ میرے جماعت کے رکن اسمبلی کے اوپر چہرے پر خوف نہیں ہے, ڈر کے آثارات نہیں ہیں. حملہ ہو رہا ہے, اٹھتا ہے, قدم لڑکھڑاتے ہیں, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. یہ مرد مجاہد پھر اٹھتا ہے. اور تم دیکھو گے مسلمانوں, یہ شخص اٹھا ہے, اللہ نے اس کو نئی زندگی دی ہے. یہ دوڑتا ہوا تمہارے درمیان میں آئے گا اور تمہارے ساتھ رہے گا, تمہارے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر اپنی زندگی جتنی اللہ اس کی باقی رکھے گا وہ تمام مظلوموں کے ساتھ ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتا رہے گا. اور ہمارے گھرانے کی خاصیت یہ ہے ریٹر صاحب کہ ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں. سینے پر وار کھانا یہ ہمارے خاندان کی فطرت رہی, صبح قیامت تک رہے گی. لوگ بھول گئے کہ مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے کتنا ظلم برداشت کیا. 11 مہینے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی. یہ لوگ جانتے, ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ مرحوم قائد اکیلے موٹر سائیکل پر فسادوں میں گھومتے تھے, پھرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ کس کو فائدہ پہنچ رہا تھا, کس کو نقصان ہو رہا تھا. نقصان تو پوری قوم کا تھا, نقصان تو ہر اس غیور نوجوان کا تھا جو اکبر میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا, جو اکبر کی جذباتی تقاریر میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ اکبر نہیں, یہ میرے دل کی بات کر رہا ہے. اکبر کی جذباتی تقاریر میں لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ میرے غصے کی ترجمانی کر رہا ہے. آج کون ہے بتاؤ کہ آج مگر ان کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج لکھتے ہیں کہ بیمار ہیں, ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے, جلدی رہا کر دو. یہ ظالم لوگ جب پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو وہاں پر ایک پولیس والے سے کہا کہ بھائی کنٹرول روم میں مچھر بہت کاٹ رہے, ذرا ایک آل آؤٹ لا کے دے. تو وہ پولیس والا بھی لگتا ہے یہیں کہیں فسلان سر کا تھا. اس نے کالی دے کر کہا کہ جب تو مرحوم قائد کے بیٹے میرے رکن اسمبلی کے سینے پر بیٹھ کر چاقو مار رہا تھا تو تکلیف نہیں ہوئی, آج مچھر کا تکلیف ہو رہی تیرے کو. عزیزان ملت, یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں, آج بتائیے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف کیا کیا نہیں منصوبے بنائے جاتے. میں جانتا ہوں کون کیا کیا کر رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ جبلی ہل کے کس گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں کہ کتنی میٹنگیں اب تک ہوئی ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کتنے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں. میں جانتا ہوں ان چہروں کو. مگر اگر وہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے, نہیں میرے بھائی. کبھی تم پانی کو بہتا ہوا دیکھے, پانی خاموش بہتا ہے
مگر جب پانی میں جوش آتا ہے تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو کاٹ کر نکل جاتا ہے. آج وہ وقت آنے والا ہے, آج وہ وقت ضرور آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اکبر الدین اویسی پر حملہ مسلمانوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاموش کیوں ہیں, جواب کیوں نہیں دے دیتے. میں تم سے آج کہہ رہا ہوں مسلمانوں, جواب دینا بہت آسان ہے. میں نہیں چاہتا کہ 150 روپے کی 10 گولیوں سے ان کا خاتمہ کیا جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندگی بھر یہ تمام ظالم, ان کے سرپرستی کرنے والے جب تک زندہ رہیں گے وہ 150 روپے کی گولی نہیں بلکہ 150 روپے کے میڈیکل شاپ کی گولی کے محتاج رہیں گے. ایسا بیمار رہیں گے, ایسی تکلیف زندگی گزاریں گے کہ ان کو زندہ بھی رہیں گے تو ان کی خواب میں اکبر نظر آئے گا. ان کو یہ چلیں گے تو ان کو خواب میں ان کی موت نظر آئے گی, ان کو تباہی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین, لوگ کہتے ہیں خاموش کیوں ہیں. میرے دوستوں, میری اس بات کو سمجھو, ہم قتل کی سیاست آج تک نہیں کیے. تم گواہ ہو اس بات کے. فخر ملت علیہ الرحمہ سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین نے قتل کی سیاست کو نہیں اپنایا. مجلس اتحاد المسلمین نے قتل نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ ہم قتل کر کے لوگوں کا دل نہیں جیتنا چاہتے. ہم قتل کر کے ظلم کر کے جیتنا نہیں چاہتے. ہم تمہارا دل کام کر کے تمہارا دل جیتنا چاہتے. ہم قربان ہو کر تمہارا دل جیتنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مٹا کر تمہارا دل جیتنا چاہتے ہیں. ہم اس خبر میں چلے جائیں گے مگر یاد رکھو ہم کسی کے خلاف قتل نہیں کریں گے. ہاں یہ اور بات ہے, اگر کوئی ظالم میرے آنکھ پر گرے گا تو میں تو خاموش نہیں بیٹھوں گا. میں جا کر کسی کا مقابلہ نہیں کروں گا. اگر دوبارہ غلطی کریں گے ایڈیٹر صاحب آپ کے کتے تو ایک کتا مرا. اگر دوبارہ غلطی کریں گے تو کئی لوگ جائیں گے اور اس کے بعد حیدرآباد کے قبرستان میں دفنانے کی جگہ میں تم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ. تم کو ان لوگوں کو لے جا کر شمشان گھاٹ میں بھی تم کو جگہ نہیں ملے گی. تم کو لے جا کر کسی اور جگہ پر جنگل میں پھینک کر آنا پڑے گا. اگر ہماری خاموشی کو تم کمزوری سمجھ رہے ہو تو نہیں, اس میں کوئی حکمت مصلحت نہیں. اس میں صرف یہی پالیسی ہے کہ ہم قتل کی سیاست نہیں کرتے, ہم ہرگز نہیں کرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون ان کو سزا دے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تحقیقات صحیح ہو. ایک ایڈیٹر صاحب تو 2 دن کے اندر بھاگ گئے امریکہ. ایک ایڈیٹر صاحب تو گھر سے نہیں نکل رہے تو پورے پولیس کے دولہے بھائی کو لے کر نکل رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تمام کے تمام ان کے بہن وہی ہیں خاندان کے. گاڑی میں نکلنے سے پہلے گاڑی جا کر اندر آتی کہ کوئی ہے تو نہیں مجلس والا. یہ حال ان کا, یہی حال رہے گا تمہارا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیے عزیزان ملت کہ یہ لوگ ناسور ہیں قوم کے لیے. تم ان کا اخبار خریدتے ہو مسلمانوں, تم ان پر احسان کرتے ہو اخبار خرید کر, وہ تم پر احسان نہیں کرتے. تم اخبار خرید کر ان کی جیب کو موٹا کر رہے ہو. تم اخبار خریدنا بند کرو. ان کو بتاؤ کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کے کیا خدمات ہیں. کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کر سکے؟ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ سکے کہ مسلم بچوں پر ظلم ہوا, تم کو معافی مانگنا پڑے گا؟ بتاؤ مسلمانوں, یہ احسان کر رہے ہیں, ہم احسان کر رہے ہیں ان پر. ان کو ان کی حیثیت دکھانے کا وقت آ گیا. میں فیصلہ تم پر کر چھوڑتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرو کیا مت کرو. اب میں کچھ کہنے کے موقع پہ بھی نہیں ہوں. کون میری بات سنے گا؟
جس کے دل میں جو محبت ہے وہ محبت کے مظاہرے کرے گا ایڈیٹر صاحب، جس کے دل میں جو طرف ہے وہی مظاہرے ہوں گے۔ اب اگر آپ یہی چیز کو سمجھیں گے نہیں تو پھر نقصان کس کا ہوگا اندازہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور اسلام کی تاریخ مسلمانوں، اسلام کی تاریخ عزیزان ملت، اگر کوئی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو تاریخ اسلام تم سے پکار پکار کر کہے گی مسلمانوں کہ دین ہم کو، یہ دین اگر ہم کو ملا ہے مسلمانوں تو سبزاروں اور گلزاروں سے ہم کو دین نہیں ملا مسلمانوں، ہم کو یہ دین کسی بادشاہ کے شیش محل سے نہیں ملا، ہم کو یہ دین اگر ملا ہے مسلمانوں تو بدر حنین اور کربلا سے ملا ہے، یہ دین ہم کو ملا ہے تو بدر کے جان باز صحابیوں کی شہادت سے ملا ہے، یہ دین اگر ہم کو ملا ہے مسلمانوں تو صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں سے ملا ہے، یہ دین اگر ہم کو ملا ہے مسلمانوں تو نواسہ رسول کی اس عظیم شہادت سے ہم کو دین ملا ہے۔ اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کا خون ہے مسلمانوں، اس دین کی سربلندی کے لیے فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا، عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا، شیر خدا حضرت علی امیر المومنین نے شہادت دی۔ اس دین کی بنیادوں میں حضرت عباس علمبردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا۔ اس دین کی بنیادوں میں مسلمانوں جب بغداد پر حملے ہو رہے تھے تو غیور مسلمانوں نے اپنے سینوں کو پیش کیا۔ یہ دین ہم کو ایسے ملا ہے مسلمانوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ اکبر الدین اویسی کے اوپر ان ظالموں نے ایسا حملہ کیا، بلکہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میرا مجلس کا ایک قائد مقننہ ظالموں کو اپنی پیٹھ نہیں دکھایا، بلکہ آج بھی اس کا عزم، اس کا حوصلہ اتنا ہی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اور بڑھ چکا۔ اس حملے کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اکبر الدین اویسی تھوڑا نرم پڑیں گے، اکبر الدین اویسی تھوڑا ٹیمپو کم کریں گے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے عزیزان ملت، جہاں تک میں اکبر الدین اویسی کی فطرت سے واقف ہوں، آج تم نے یہ حرکت کی، تم پہلے سے زیادہ ٹیمپو دیکھو گے، تم پہلے سے زیادہ جذبات دیکھو گے، تم پہلے سے زیادہ اس کی آواز میں اور گرجدار محسوس کرو گے، اور وہ دن دیکھو گے تم انشاءاللہ تعالی۔ لوگ بہت بہت باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب گردہ نہیں رہا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ویسا نہیں رہا، اور مجھے تو حیرت ہوئی عزیزان ملت کہ جس دن اکبر الدین اویسی کو وینٹیلیٹر سے نکالا گیا، وینٹیلیٹر سے نکالنے کے بعد اگر کوئی وینٹیلیٹر سے کس کو نکالتے ہیں تو شخص مریض بات کر سکتا ہے، فوراً ڈاکٹر نے مجھ سے آ کر کہا، میں فجر کی نماز پڑھ کر لیٹ گیا تھا تو ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ اکبر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں خوشی خوشی نیچے گیا، اندر گیا تو اکبر الدین اویسی کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ہمت نہیں ہارنا، آپ ہمت نہیں ہارنا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کھندے سے کھندا ملا کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مجھ پر بزدلی سے حملہ کیا گیا، اکبر الدین اویسی اپنی زبان سے پہلا لفظ یہ نکالتا ہے کہ مجھ پر بزدلی سے حملہ کیا گیا، اور اکبر الدین اویسی نے کہا کہ بھائی میں نہیں ڈرا ہوں، میں نہیں ڈرا ہوں۔ پھر کہتا ہے ذرا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، آج بابا زندہ نہیں ہے، آپ بابا کے مقام پر ہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ میں یہ الفاظ سن کر میں خود پریشان ہو گیا کہ شخص کیا ہے کہ میں اس کو حوصلہ دینے جا رہا تھا، اور یہ شخص وینٹیلیٹر سے نکلنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھو۔ میں نے اکبر الدین اویسی سے کہا کہ تم آرام کرو، تو اکبر الدین اویسی نے مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے کپڑے کو پکڑ کر کہا کہ بھائی ہمت نہیں ہارنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جب ایک مرد مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح کے کئی حملے ہو جائیں اس کے حوصلے اور عزم کو آپ نہیں توڑ سکتے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ سے سچی محبت ہوگی، جس کے دل میں رسول اللہ کا سچا عاشق ہوگا، جو اولیاء اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس طرح کے حملے اس کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے. اس طرح کے حملے اس کے دل و دماغ پر خوف کو طاری نہیں ہو سکتے. بلکہ مجھے پورا یقین ہے، میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اکبر الدین اویسی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ عوام میں آئے گا، اور یقیناً اس کے لیے وقت درکار ہے. آپ نہیں جانتے، میں تمہارے درمیان میں آج کہہ رہا ہوں تاکہ سب چیز صاف صاف تم سے کہوں. اکبر الدین اویسی کو ہم نے گھر کو لایا ضرور، مگر آج یہ بات بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ 6 ہفتے کے بعد ایک اور آپریشن اکبر الدین اویسی کا پیٹ کا کیا جائے گا. آپ بتائیے، جس شخص کے پیٹ کے اوپر 140 ٹانکے لگے، پھر 6 ہفتے کے بعد دوبارہ ایک اور آپریشن ہوگا. ڈاکٹرز نے کہا کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا، مگر آپریشن تو آپریشن ہوتا ہے عزیزان ملت. آپ بتائیے کہ کس طرح کا ظلم ایک شخص پر کیا جا رہا ہے، صرف یہ بدماشوں کی سازش کی وجہ سے، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے آج اس طرح کی رکھے حملے کیے جا رہے ہیں. اگر میں جواب دینا شروع کر دوں تو یہ حیدرآباد نہیں رہے گا. یہ ہمارا شہر ہے عزیزان ملت، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ امن کی سرزمین ہے. جس شہر کو حیدر کرار سے نسبت ہے وہ امن کی جگہ ہے. میں حیدرآباد کو رائل سیما بننے نہیں دوں گا. حیدرآباد رہے گا. حیدرآباد کی وہی شان و شوکت برقرار رہے گی، اور حیدرآباد کی شان و شوکت، حیدرآباد کی طاقت، حیدرآباد کی پہچان مجلس اتحاد المسلمین کا دبدبہ ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ برقرار رہے گا، ہمیشہ برقرار رہے گا. موت تو ہر ایک کو آنا عزیزان ملت. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. میں آج ہوں، کل نہیں رہوں گا. ہم تمام کو جانا ہے ایک دن اس زمین کی غذا بننا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مسلمانوں موت ہے. اور اکبر الدین اویسی پر جو حملہ ہوا عزیزان ملت، اس سے ایک سبق ہم کو یہ بھی حاصل کرنا ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں ایک دوسرے کا ہم قتل کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کرتے جا رہے ہیں. معمولی سی معمولی جھگڑے کے اوپر چاقو سے قتل کر دیے، معمولی سے معمولی جھگڑے کے اوپر جان لے لیے. بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے؟ آج ہم کو ایک مکمل ارادہ، مکمل عزم کرنا ہے کہ ہم اس شخص کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے جو بغیر کسی جائز شریعت کی وجہ کے، جو بغیر کسی جائز وجہ کے کسی مسلمان کا قتل کرے گا. ہم اس کا سماجی بائیکاٹ کریں گے. ہم ان لوگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے جو لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. مسلمانوں، تمہاری خاموشی ان ظالموں کو اور ہمت دے رہا ہے. تم کو ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مسلمانوں. ہم کس کی امت ہیں؟ ہمارے دین کی آمد جو اس دنیا میں ہوئی مسلمانوں، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہوئی مسلمانوں. یہ دین اگر آیا تو مظلوموں کو ہمت دلانے کے لیے آیا، ظالم کے ظلم سے آزاد کرانے کے لیے آیا. اس دین کی سب سے بڑی پہچان اور پیغام یہ ہے کہ مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے آزاد کرانا. اور ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم ظالم کے ظلم کو سہتے جا رہے ہیں، اس کے ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. مسلمانوں، ظالم کو ظالم کہو، اس کے خلاف تم کو اٹھنا پڑے گا. اور اگر کوئی اٹھے گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. کوئی دنیا تمہارا کوئی ساتھ نہیں رہے گی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا.
اسدالدین اویسی عوام کے درمیان میں ہے، رہے گا، اور جب تک اللہ اس جسم میں جان کو رکھے گا میں تمہارے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر کھڑا رہوں گا۔ اکبر الدین اویسی تمہارے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے رہے گا، اور جب حکم ہوگا پروردگار کا جانے کا تو مسلمانوں ہم پہ ایک اور احسان کر دینا کہ تمہارے مضبوط کھندوں پر ہم کو اٹھا کر لے کر جانا، ہم تمہارے کھندوں پر جانا پسند کریں گے، ہم ظالموں اور منافقوں کے کھندوں پر جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہی چیز کو ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں ہمارے، اپریل کے مہینے میں 15 قتل ہوئے مسلمانوں کے، اس میں 3 ہماری خواتین کا قتل ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے والوں نے بہت ظلم کیا ہوگا، مگر کس کو اختیار دیا قتل کرنے کا؟ کیا قانون نہیں ہے؟ عدالت نہیں ہے؟ ہائی کورٹ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نہیں ہے؟ اگر تم خود کورٹ بن جاؤ گے، تم خود عدالت بن جاؤ گے، تو پھر اس قانون کی کیا ضرورت؟ یہ جنگل راج ہو جائے گا۔ اس جنگل راج، حیدرآباد کو جنگل راج میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ بہت سے ظالم لوگ ہیں جو کبھی جوؤں کا کاروبار، تو کبھی شراب کا کاروبار، تو کبھی ناجائز قبضوں کا کاروبار۔ مسلمانوں ان تمام کے خلاف تم کو اٹھنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے زیادہ آج طاقتور ہے، پہلے سے زیادہ اور طاقتور ہوتی رہے گی۔ اس جماعت کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں لوگ پکارتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو لائیے۔ مہاراشٹر جاتا ہوں، لوگ ترستے ہیں مجلس کے لیے۔ بنگال کو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کو قائم کرو۔ اتر پردیش، بہار میں پکار ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی آواز کہاں ہے، مسلمانوں کی سیاسی جماعت کہاں ہے؟ اور آج یہاں پر ایک جماعت ہے، اس جماعت کو کمزور کرنے کے لیے جماعت کے قائدین پر حملے، جان لے لینا۔ ہم پولیس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیا کر رہی ہے پولیس ان ظالموں کے واسطے؟ ایک 3-4 روڈی شیٹروں کو شہر بدر کر دینے سے کام نہیں ہوتا، بڑا کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک 3-4 مثال بناؤ ان لوگوں کو، تب جا کر غریبوں پر ظلم ختم ہوگا۔ یہ تمام ہم خاموش بیٹھتے گئے تو ان تمام کی ہمتیں بڑھ گئیں، اتنی ہمتیں بڑھ گئیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے قائد پر حملہ۔ آپ بتائیے غریب عوام کا کیا حال ہوگا؟ کیا کوئی غریب کی فریاد سنے گا؟ کیا کرتی ہے پولیس؟ کیا کر رہی ہے حکومت؟ حکومت اور پولیس کا کام یہ ہے کہ سختی سے کچلے اس کو۔ کرن کمار ریڈی کی حکومت کا کام یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ تمام گنڈوں کو، ظالموں کو لسٹ بناؤ، ان کو سخت سے سخت سزا دو، ان کے خلاف جو مقدمے ہیں اسپیشل کورٹ بناؤ، 6 مہینے کے اندر فیصلہ دو، جیل میں ڈالو ان لوگوں کو، اتنا ڈالو کہ چرلا پرلی کی جیل بھر جائے ان لوگوں سے، چنچل گڑے کی جیل میں ڈالو، راج مندری بھی جاؤ، اور اگر نہیں سنتے تو ننگا کر کے روڈوں پر مارو ان بدماشوں کو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناؤ۔ اور اگر پولیس ایسا کام کرے گی تو یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کاروبار کرنے والا مسلمان اس ظالم کے خوف سے پولیس والوں کو پھول کا ہار تو نہیں پہنائے گا، بلکہ دل سے دعا کرے گا کہ اللہ تجھے اچھا رکھے۔ اور جب غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ان لوگوں کو سبق سکھانے کا وقت ادا چکا جانے ملت۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، ابھی اکبر الدین اویسی کی مکمل صحت یابی کے لیے ایک 6 ہفتے اور درکار ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں جب غریب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے
تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں، تم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر ایک اکبر الدین اویسی پر ظلم ہوا، ہم تمام نے دعائیں کی، ہم تمام نے تڑپ کو محسوس کیا، ہماری ماں اور بہنوں نے دعا کی، تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ضرور آئے گی۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو کبھی بھی ہرگز کمزور مت سمجھو، اپنے آپ کو ہرگز کبھی کمزور مت سمجھو۔ یاد رکھو ہمارے پاس اور تمہارے پاس ایک دولت ہے، اس دولت کا استعمال کرتے رہو۔ ہم یقیناً بھوکے ہیں، ہمارے پاس گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہمارے پاس نوجوان بے روزگار ہیں، مگر مسلمانوں ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت ہی ہمارے لیے کام میں آنے والی ہے۔ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر الدین اویسی کو مکمل صحت دے دے، وہ شخص دوبارہ عوام میں آ جائے، پوری صحت یابی کے ساتھ آئے، اور پھر آنے کے بعد حسب روایت اپنا کام کو جاری رکھے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اکبر الدین اویسی ضرور انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان میں آئے گا۔ وقت ضرور درکار ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اور ایک 6-7 ہفتے کے بعد اکبر الدین اویسی کا آپریشن کیا جائے گا، مگر عزیزان ملت، یہ کرشمے سے کم نہیں ہے اس کی زندگی کہ اللہ نے جو نئی زندگی دی، بلکہ صحیح کہا کہنے والوں نے کہ جو لوگ طنز کرتے تھے کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، آج زمانے نے دیکھ لیا کہ دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ جو شخص موت کے منہ میں جا چکا تھا، تمہاری دعاؤں نے اس کو وہاں سے واپس لے کر آیا، تمہاری دعاؤں نے، تمہارے آنسوؤں نے، تمہاری تڑپ نے اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا۔ اور اللہ نے بھی ہم کو بتلا دیا کہ تم مجھ سے بھیک مانگتے رہو، میں ہی دینے والا ہوں، تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے رہو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری جان لے سکتا ہوں، کوئی ظالم تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ اللہ نے ہم کو یہ بتا دیا مسلمانوں کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی جان کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا، اگر تم اس دن یہ لوگ 25 گولیاں بھی چلا دیتے اکبر کی جسم پر، تب بھی اکبر زندہ رہتا، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، میں دلی میں تھا، فون آیا، میں نے کہا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جب تک حکم نہیں دے گا کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں برداشت کیسے کر رہا ہوں، اس کلمے سے کر رہا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مسلمانوں، ہر مصیبت کے وقت، بدر، جنگ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو آوازیں آ رہی تھی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، تو آواز آ رہی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ہم کو ملا ہمارے اسلاف سے۔ جب کبھی تمہارے سامنے دشمن ہوگا تو یا حیو یا قیوم کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، یقیناً غیب سے مدد ہوگی، یقیناً غیب سے مدد ہوگی۔ بہرحال عزیزان ملت، اور بھی جلسے ہوں گے، اور بھی بہت سے باتیں کرنا ہے، مگر آپ سے پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں اگر اللہ، جیسے میں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 100 زندگیاں بھی دے دیتا تو اگر میں اس 100 زندگی تم پر قربان بھی کر دیتا تو میں تمہارا قرض نہیں اتار سکوں گا، میں تمہارا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ یہ جماعت پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو، یہ جماعت میری نہیں، یہ جماعت تمہاری ہے۔ اس جماعت کو اور مضبوط کرو، بتا دو ان اسلام دشمن طاقتوں سے کہ ہم اپنی جماعت کو کمزور ہونے نہیں دیں گے، بلکہ اس جماعت کو اور مضبوط کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدر مجلس کے بعد آج کا یہ احتجاجی جلسہ
اختتام کی منزل پر پہنچا. آپ تمام کا، قائدین مجلس کا، ہر ایک رکن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جلسے کی برخاستگی کا اعلان کرتے ہیں. میں آپ تمام سے ابتدا کرتا ہوں. آج کا یہ احتجاجی جلسہ اختتام کی منزل پر پہنچا. صدر مجلس کے خطاب کے بعد یہ پکڑو، یہ پکڑ لو، نہیں جی یہ پکڑو.